السلام علیکم. آج میرے ساتھ عثمان رضا جولاہا ہیں جو کہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہیں والنٹیئر فار پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب لیول پہ کورونا والنٹیئر فورس میں بھی کام کر رہے ہیں. السلام علیکم عثمان بھائی. والسلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی زبردست الحمدللہ. بس ابھی بھی ٹریولنگ میں ہوں اور مصروفیت چل رہی ہے، والنٹیئر ورک چل رہا ہے، اور لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ضروری ہیں، ساری کچھ زندگی کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ. بہترین. اچھا عثمان بھائی، میرا جو سب سے پہلے کوشچن ہوگا وہ آپ کی اس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہی ہوگا. لوگ یوزلی پریفر نہیں کرتے والنٹیئر کام کرنے کو، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ارن کرتا رہوں اور کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کماؤں، اپنا گھر چلاؤں. آپ کے مائنڈ میں کیا ایسی بات آئی کہ آپ نے والنٹیئر فار پاکستان کے نام سے آرگنائزیشن چلانا اور پھر اتنا بڑا انیشیٹو لے کر چلنا اور اپنے ساتھ یوتھ کو لے کر آنا؟ اس سارے کے پیچھے آپ کی مینٹیلٹی کیا تھی؟ آپ کا اس طرح کی کیا سوچ تھی کہ آپ اس ساری چیز میں انٹر ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہادی بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لائیو لیا ہے. اور دوسری بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا، بابا اشفاق احمد کہتے ہیں ایک مرد مومن، ایک مرد مسلمان یا اللہ کا ولی، اللہ کا فقیر وہ بندہ ہے، وہ مسلمان ہے کہ جس کا ہاتھ دینے والا ہو، یعنی کہ جس کا ہاتھ اوپر ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ صرف پیسے والے شخص کا ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہے. ہم کسی کو اچھا وقت دے سکتے ہیں، جیسے آپ مجھے اپنا اچھا وقت دے رہے ہیں. ہم کسی کو پازیٹیو وائبس دے سکتے ہیں، ہم کسی کو پازیٹیو انرجی دے سکتے ہیں، ہم کسی کو موٹیویشن دے سکتے ہیں، تو ہم کسی کو اچھا فیل کروا سکتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکتے ہیں. تو ہم سب کو دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی یہاں پہ پریشان ہے جیسے آج کل کے حالات ہیں. تو ہم نے اگر اللہ کا ولی، اللہ کا فقیر، ایک اچھا بندہ بننا ہے تو ہمیں دینے والا ہاتھ، یعنی کہ لینے والے نہیں، دینے والا ہاتھ بننا ہے. اور دوسری چیز، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سارے درود بھیج دیں. جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو درود بھیج دینا چاہیے. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی والنٹیئرزم میں گزاری. انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اگر وہ پیسہ کمانا چاہتے تو فرشتے کہتے کہ وہ پہاڑوں کو سونے کے ساتھ، اشرفیوں کے ساتھ بھر دیتے، مالا مال کر دیتے. لیکن انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ انہوں نے خدمت انسانیت کو ترجیح دی. اور آج کل کے اس دور میں جب ہر کوئی نفسا نفسی، کیپٹلزم اور بزنس اور انٹرپرنورشپ اچھی چیزیں ساری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن پیسہ کمانے میں میں نے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے سکون میں دیکھا ہو. آپ ایتی جیسے لوگ دیکھ لیں جنہوں نے پیسہ نہیں کمایا، جنہوں نے اپنا نام بنایا، کتنے سکون میں تھے. کبھی ان کے چہرے پہ میں نے، یا آپ نے بھی، بلکہ سارے پاکستانیوں نے، جتنے بھی دنیا میں لوگ کو جانتے ہیں، ان کے چہرے پہ کبھی کسی نے افسردگی نہیں دیکھی ہوگی. ہمیشہ خوش مسکراتے. اور جبکہ دوسرے پیسے والے لوگ ہیں جو وہ پلس لے کے سوتے ہیں، کبھی کسی تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، تو جو وہ سکون ہے وہ لوگوں کی خدمت میں ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن انسان کے حقوق معاف نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم پاکستان میں اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ٹائم پاکستان کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے گلے محلے میں والنٹیئر کریں اپنے آپ کو. ایک لوگ کہتے ہیں جو کہ جی میں لائر بن گیا ہوں، میں وکیل بن گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں بہت بیزی ہوتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں قائد اعظم، سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے وکیل، سب سے مہنگے وکیل، اگر وہ بھی یہ کہتے میں کیوں اپنے آپ کو والنٹیئر کروں، تو آج ہم انڈیا میں جوتے کھا رہے ہوتے جس طرح مسلمانوں کو پڑھ رہے ہیں. جموں کشمیر میں مسجد میں نہیں جانے دیا جاتا، قربانی نہیں کرنے دی جاتی، ان کو جابس میں پارٹیسپیشن نہیں مل رہی، تھرڈ کلاس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تو پھر آج پاکستان بنا ہے اور ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. اور اس وقت کی یوتھ کا یہ جذبہ تھا کہ ایک بچہ ننھا نوجوان تھا، گلی میں جا رہا تھا اور وہ گر گیا. اسی گلی میں سے قائد اعظم اپنے دوستوں کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جب وہ بچہ گرا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اس کے خون بہ رہا تھا. قائد اعظم آئے، اس قائد اعظم نے آ کے کہا اٹھو بیٹا، شیر خوار بچے روتے نہیں ہیں.
اگر چوٹ لگ جائے. تو بچے نے پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا قائد اعظم میں اس لیے نہیں رو رہا میرے خون کر رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو میں نے پاکستان کے لیے بہانا تھا. تو یہ جذبہ تھا اس وقت پاکستان بنا تھا. تو ہم نے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں سیم جذبے چاہیے. بالکل. اچھا عثمان بھائی, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ابھی ہماری یوتھ جو کرنٹلی ہم پاکستان میں ہماری آلموسٹ 50-60% یوتھ ہے, لیکن ہم اکثر نا امید ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری یوتھ جو ہے وہ والنٹیئر کام کرنے کا جذبہ ان میں رہا ہی نہیں ہے, وہ جا رہی ہیں پیسے کے پیچھے. ہم نے ایسی کس طرح ان میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ بھی ایسا جذبہ لے کر اٹھے جیسے ایک عثمان رضا جولاہا ہمارے پاس نہ ہو, ہمارے پاس ہر شہر, ہر قصبے, ہر محلے میں ایک عثمان ہو جو کہ اس طرح کی ایک ٹاسک فورس بنائے, اپنے ساتھ کچھ چند نوجوان ایسے کھڑے کرے کہ آئیں ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں, آئیں ہم اپنے محلے والوں کی مدد کریں. کیونکہ دیکھیں عیدی صاحب آئے, ان کے بیٹے لے کے چل رہے ہیں, بٹ وہ چیز ختم ہو گئی. ہمیں ہر گلی, ہر محلے میں ایک عیدی, ایک عثمان رضا جولاہا چاہیے. کس طرح ہم اسے اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہادی بھائی, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, جیسا میں نے پہلے کہا, کہ جو سکون ہے, جو راحت ہے, وہ پیسہ کمانے میں ہے. اصل جو ہمیں ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے نا, ہمیں یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پڑھ لو ورنہ اچھی جاب نہیں ملے گی, پڑھ لو ورنہ ساری زندگی ناکام رہو گے. ہمیں اسکول میں ہی پیسے کے پیچھے بھگانا شروع کر دیا جاتا ہے. بہت ایسے کم ادارے ہیں پاکستان میں ہیں جہاں پہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بی اے گڈ مین, بی اے گڈ ہیومن بینگ. جب ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے, جب ہمیں سکون ملے گا, جب ہم اپنے دل کو تسلی دے دیں گے کہ یار بس جو سکون ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے, تو ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں گے. دنیا میں دیکھ لیں جتنے عظیم شخص ہیں یا جتنے پیسہ کمایا لوگوں نے, موسٹلی لوگوں نے اپنا پیسہ ڈونیٹ کر دیا. کسی نے کتنے ملین, کسی نے کتنے بلین, کسی نے چیریٹی کر دیا, کسی نے ہاف, کسی نے فل. بل گیٹس کی مثال لے لیں, یا بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کریں, جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا دین اسلام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنے آپ کو کنونس کرنا. گول آف لائف ہونے چاہیے, پیسہ کمانا بالکل ہونا چاہیے, لیکن ہم اپنی زندگی کا 1% ٹائم اگر والنٹیئر کریں گے تو اس سے ہمیں جو راحت ملے گی نا, وہ ہمیں کنیکشن. ہیلو جی کنیکشن تھوڑا سا لاس ہو گیا تھا, جی فرمائیے گا. اچھا, تو یہ میں کیا بتا رہا تھا کہ ہمیں والنٹیئر کیوں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر آج کل کے حالات میں اگر دیکھیں, کورونا کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے پاکستان کے نوجوانوں کے پاس. یونیورسٹیز آف ہیں, کیفیز آف ہیں, ریسٹورینٹس آف ہیں, سیر ہم نہیں کر سکتے, پکنک پلیسز آف ہیں, ہم پارکس میں نہیں جا سکتے, ہم کھل کے واک نہیں کر سکتے, ہم ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو پہلے جو یوتھ تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انٹرٹینمنٹ مل رہی تھی, سنیما ہال بند ہیں. تو ابھی جو پاکستان میں سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں جسے ہم کہیں گے, یوتھ بہت تیزی سے ان چیزوں کا شکار ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اینڈ ایمپٹی مائنڈ از اے ڈیول ورک شاپ. اگر کسی کے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتا ہے. اس دور میں ہمیں, اور جب کرونا کو ہم ایک جنگ میں ہیں, حالت جنگ میں ہیں, تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے, ہمیں پازیٹیو انرجی ملے گی, ہماری ہیومن باڈی کو پازیٹیو انرجی ملے گی, ہم ایک اچھا فیل کریں گے. ادروائز اگر ہم بیٹھے رہیں گے, اب کوئی ہم بزنس ایکٹیویٹیز ساری محدود ہو کے رہ گئی ہیں, جابس بھی بہت کم ہو کے رہ گئی ہیں پاکستان میں. جو نوجوان ہیں آلریڈی مایوسی کا شکار رہتے ہیں. تو اس دور میں اگر وہ اپنے آپ کو انگیج رکھ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے. اور دوسری چیز, جب آپ والنٹیئر ورک کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے کسی کانفرنس کے لیے والنٹیئر کیا ہے اپنے آپ کو, تو آپ کی وہاں پہ
पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट अप्रोच के लोगों से मिलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर इंप्रूव होती है, आपको पता चलता है कि यार फलां बंदे ने कैसे तरक्की की, आपको पता चलता है कि किसी गेस्ट स्पीकर को कैसे इनवाइट करना है, वीआईपी पर्सनैलिटी को कैसे इनवाइट करना है, मीटिंग कैसे कंडक्ट करवानी है, स्टेज की डेकोरेशन कैसे करनी है, आपको प्रेशर मैनेजमेंट पता चलती है जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आपको मल्टीटास्किंग मिलती है, आपको एंगर मैनेजमेंट अप्रूव होती है जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे इंसान को मिल जाते हैं। और आप देख लें कि जब आप किसी जगह जॉब के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल मलिक हादी किसी जगह जॉब के लिए जाता है, इसका 4 CGP है, और एक जगह बंदा आता है उसका नाम XYZ है, उसका CGPA तो 3 है, लेकिन उसको पता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो मीटिंग अच्छी कंडक्ट करवा लेता है, और उसको एंगर मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, प्रेशर मैनेजमेंट, सारी चीजें उसने अगर सीखी हुई होंगी तो वो किसको प्रेफर करेंगे? अल्टीमेटली उसको जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जो उनके मैसेज को, उनकी कंपनी के मैसेज को 10 लोगों के सामने पेश कर सके। तो दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आजकल क्योंकि कोरोना का एक बहुत ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन है और पूरे मुल्क में ये सारी चीज़ फैली हुई है, तो आपकी नज़र में एक वॉलंटियर किस तरह लोगों को जाके ये बता सकता है कि आप मास्क पहने, आप ग्लव्स पहने, आप बाहर ना जाएं? क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है वो उसमें तालीम याफ्ता लोग बहुत ज़्यादा हैं, तालीम अब काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। अवेयरनेस हम किस तरह उनमें फैला सकते हैं? एक वॉलंटियर जब जाता है तो लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं होता वॉलंटियर को, जो एक अगर पुलिस का कोई बंदा जा रहा है या कोई हमारे यूनिफॉर्म अगर जिसने पहना हुआ है वो जा रहा है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जब वॉलंटियर जाते हैं तो वो कहते हैं यार आपको क्या काम है, आप आ गए हो। अक्सर ये हम सुनते हैं। तो एक वॉलंटियर की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम में, और वो किस तरह इन सारी चीज़ों को भी टैकल करेगा और साथ अवेयरनेस भी फैलाएगा? प्लीज। जब जंग लगती है हादी भाई, तो सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं। जो आर्मी है वो बॉर्डर पे लड़ती है, फिर उसके साथ पुलिस होती है, जो फिर उनके साथ और डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट एड दी जाती है उनको, फिर एक बैग पे फोर्स होती है, तो एक प्लान के तहत चलते हैं। तो अब अगर कोरोना है पाकिस्तान में, तो अब जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामिलिट्री स्टाफ है, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, जो खाना बना के दे रहे हैं वो लोग हैं, और नर्सिज हैं। अब देखें, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो वो अस्पतालों में भी और उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। वो देखें जैसे बॉर्डर पे शहीद होते हैं, वो भी अपनी जानें दे रहे हैं हमें बचाते हुए, अस्पताल फुल हो चुके हैं और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा शहीद हो रहे हैं कोरोना की वजह से। तो एज अ नेशन ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जो नुकसान है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम एहतियाती तदाबीर के साथ कर सकते हैं कि जब हम बाहर निकलें तो मास्क लें, ग्लव्स पहनें, फासला रखें और दूसरों को भी तलकीन करें। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप समझ लें हम खुद भी खराब हो रहे हैं, अपने आप को भी कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को भी कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने हिस्से की, अब देखें पाकिस्तान में थोड़ा सा चैलेंज ये भी है, लोग अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना नाम की कोई चीज है, अभी भी कुछ तबका ऐसा है। तो इट्स टफ। ये भी एक किस्म की तबलीग करना है ना, कि आपने लोगों को समझाना है, उनको रोकना है। तो देखें हमारा काम कोशिश करना है, हमें नाउमीद नहीं होना, हमें we should keep on telling people कि यार be careful for yourself, for your family, for your homeland, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क है जो सुपर पावर, बिल्कुल उसने घुटने टेक दिए हैं, उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इटली का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड, उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो सारा यूरोप कोलैप्स कर गया है, तो पाकिस्तान तो भी बहुत पीछे है, साउथ एशिया हेल्थ के निज़ाम में बहुत पीछे है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बी केयरफुल। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज कमिंग मंथ्स में हम वी आर गोइंग टू, और हालात खराब होने जा रहे हैं अगर हमने एहतियात न की। अल्लाह पाक रहम फरमाए। उस्मान भाई काइंडली हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि आप
کی ٹیم کو اور آپ کی اس آرگنائزیشن کو کیسے لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کافی سارے لوگ والنٹیئر کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن انہیں پراپر پلیٹ فارم نہیں ملتا، انہیں ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا جو انہیں گائیڈ کرے اور ان کو اس جگہ پہ لے کر جائے جہاں پہ وہ کام کریں. تو ہادی بھائی ہم 6 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. نمبر 1 از 5th جنریشن وارفیئر. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو نوجوان یوز کرتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا. بالکل ہر وقت ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے. ہم یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے. ہم سوتے وقت، جاگتے وقت، کھانا کھاتے وقت، ہوٹل میں جاتے وقت، سیر کرتے وقت، ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. تو یہ آج کل جو دور ہے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا ہے. ہم اتنی چیزیں یونیورسٹی سے نہیں سیکھتے جتنی چیزیں ہم اپنے سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں. بچے اگر آپ کے ساتھ، بچہ ہمارے ساتھ کوئی بازار جائے، وہ اسپائڈر مین کا کوئی ڈریس دیکھ لے تو کہتا ہے مما میں نے یہ لینا ہے. کیا ریزن ہے؟ اس نے یوٹیوب پہ یا اس نے ٹی وی پہ دیکھا ہوتا ہے. وٹ دے سی دے بلیو، اور وہ ایسا بننا چاہتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر پہ کام کرتے ہوئے ہم پاکستانیوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو اچھی چیزیں دکھانے کی کوشش کریں جس سے ان کی تربیت ہو، جس سے ان کی پرسنالٹی امپروو ہو، ان کی کمیونیکیشن سکلز امپروو ہوں. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہنسی مذاق، میمز، یہ چیزیں بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں. تو اٹس ویری ٹف کہ آپ نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو ہم بھی ابھی نوجوان ہیں، کہ ان کو آپ کوئی سیریس قسم کی چیز ان کی گرومنگ کے لیے سکھائیں. تو نمبر 2 پوائنٹ از کنسٹرکٹیو یوز آف سوشل میڈیا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آج کل جتنا بزنس ہے، کوئی بھی انڈسٹری ہے، سوشل میڈیا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. نیم اینی سیلیبریٹی، name any showbiz celebrity, name any anchor, name any journalist, name any singer, name anyone جو سوشل میڈیا پہ نہ ہو. ایوری ون از آن سوشل میڈیا. اگر وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں گے، نو ون ول نو دیم. ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. کوئی بزنس اسٹارٹ ہو تو پہلے سوشل میڈیا پہ آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم سکھاتے ہیں کہ یار ہم سوشل میڈیا کا کنسٹرکٹیو استعمال ہے جو وہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر نمبر 3 از ٹرو وومن امپاورمنٹ. پاکستان میں 52% پاپولیشن فیمیلز کی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی امپاور کیا جائے. جو گھر سے نہیں نکل سکتی ان کو گھر بیٹھے امپاور کیا جائے. نمبر 4 از پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی، کہ ہم ڈفرینٹ لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر گلگت جائیں گے تو ہمارے ساتھ ڈیلیگیٹس ہوں گے پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے پی کے، کشمیر کے. جب ہم گلگت جائیں گے تو ہم سارے بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے. تو اس طریقے سے ہم جب آپس میں ملیں گے، جڑیں گے تو دوستیاں قائم ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کا پتہ چلتا ہے اور شکوے شکایتیں دور ہوتی ہیں. جیسے وہ نیریٹو بنے ہوئے ہیں پنجاب اتنا بجٹ کھا جاتا ہے، سندھ اتنا، بلوچستان کو محروم کیا جاتا ہے. جب ہم ملیں گے، دوستیاں ہوں گی تو یہ شکایتیں کم ہو جاتی ہیں. جب مل بیٹھتے ہیں، خوب جمے گی جب دو دل بیٹھیں گے مل کے. نمبر 5 از ہم کلچر پروموٹ کرتے ہیں، ویلیوز پروموٹ کرتے ہیں، نارمس پروموٹ کرتے ہیں جو ہمارا رچ کلچر ہے. فار ایگزامپل پنجاب کا اپنا کلچر ہے، کے پی کے کا اپنا کلچر ہے. بجائے یہ کہ ہم باہر سے کلچر کو اڈاپٹ کریں، سوشل میڈیا سے، ہالی ووڈ سے، ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے ڈریسز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آداب کو، ہمارے جو ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 6 از ویلفیئر آف دی پیپل، کہ ویلفیئر آف دی پیپل ناٹ فرام اونلی منی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ہم کسی کی ویلفیئر کر سکتے ہیں اس کی مینٹورنگ کر کے، ٹریننگ کر کے، اچھا ٹائم دے کے، اچھا وقت دے کے، موٹیویشن دے کے، پازیٹیو انرجی دے کے. تو یہ ہمارے 6 ایجنڈاز ہیں. والنٹیئر فورس پاکستان کے نام سے فیس بک پیج موجود ہے، ٹویٹر پہ ہم موجود ہیں، انسٹاگرام پہ موجود ہیں. تو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ہمارے ابھی تک 1 لاکھ ممبرز ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ. ون آف دی بگیسٹ نیٹ ورک ان پاکستان انکلوڈنگ کشمیر. ہم نے ریکارڈ بریکنگ کانفرنسز کی ہیں، ایونٹس کی ہیں پورے پاکستان میں، گلگت سے لے کے کراچی تک. ماشاءاللہ. تو عثمان بھائی ایک آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا. آپ کی والنٹیئر فورس اور عمران خان کی ٹائیگر فورس، دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے جسٹ کرونا کے لیے بنائی ہے اور آپ کی تو آلریڈی کافی ٹائم سے کام آپ لوگ کر رہے ہو. سو آپ بھی کرونا کے لیے کام آج کل کر رہے ہو اور وہ بھی کرونا کے لیے کام کر رہے ہیں. واٹس یور گو کہ عمران خان کی ٹائیگر فورس کیا اچھی ہے یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تھوڑا پولیٹیکل قسم کا کوشچن ہے بٹ یس آئی وانٹ ٹو آسک فرام یو. اچھا ملک ہادی بھائی، دیکھیں جو پی ٹی آئی کی
टाइगर फोर्स है ना, वो सिर्फ पीटीआई की टाइगर फोर्स है, पीटीआई Right. के लोगों की टाइगर फोर्स है। वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान की जो फोर्स है, ये पूरे पाकिस्तान की फोर्स है। इसमें बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, बियॉन्ड रिलीजियस मैटर्स, आप किस फिरके से हैं, आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के लोग भी हैं, पीएमएलएन के लोग भी हैं, एमकेएम के लोग भी हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी के लोग भी हैं। हम सारे एक टेबल पे बैठते हैं। पीटीआई के लोग, टाइगर फोर्स में सिर्फ पीटीआई के लोग बैठे होंगे। तो हमारी खूबसूरती ये है कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ना कि हम इमरान खान की बात करते हैं, ना हम नवाज शरीफ की बात करते हैं। हम अगर इमरान खान अच्छा काम करेगा उसे अप्रिशिएट करेंगे, मरीम नवाज अच्छा काम करेगी हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। और जो काम अच्छा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे वो किसी भी सेलिब्रिटी का है, चाहे वो इमरान खान साहब का है, चाहे वो किसी का भी है, हम उसको अपोज करते हैं और हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई कि आपने कीमती वक्त निकाला और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। आखिर पे एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान एनी टाइम। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज़। थैंक यू सो मच।